بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان موجود ان کے مسائل سن رہے تھے۔ امیر اور غریب سب اپنے اپنے مسئلے شکایت لے کر اس مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ اس دوران دو نوجوان آتے ہی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان نوجوانوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اس شخص نے کیا جرم کیا ہے؟ نوجوان کہتے ہیں، اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی یہ باز نہ آیا تو میں نے ایک پتھر اسے دے مارا جو اس کے سر پر جا لگا اور یہ موقع پر ہی مر گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر تمہیں قصاص دینا پڑے گا، یعنی جان کے بدلے جان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس شخص سے اس کا نام تک نہ پوچھا اور نہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی سوال کیا، اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتل کے اقرار کے بعد اس وقت اسے موت کی سزا سنا دی۔ سزا سننے کے بعد یہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، اس پروردگار کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے ایک بار صحرا میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کا موقع دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کے اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ میں اپنی بیوی بچوں سے مل کر واپس آ جاؤں گا، جس کے بعد آپ مجھے سزا دے دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہاں کوئی تیری ضمانت دے گا تو صحرا میں جا کر واپس آئے گا۔ پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اس مجلس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس شخص کا نام تک جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا سوال تو بات کی بات تھی۔ کوئی ضمانت دیتا اس کی یہ کوئی چند درہم کے ادھار زمین کے ٹکڑے یا کسی سواری کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں تو ایک ایسے شخص کی جان کی ضمانت دینے کی بات تھی کہ جس کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ شخص وقت مقررہ پر واپس نہ پہنچا تو اس کے بدلے ضمانت دینے والے کو کر دیا جانا تھا۔ مجلس میں موجود لوگوں کو اس شخص کی بے بسی پر ترس بھی آیا، مگر حضرت عمر فاروق شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، اس لیے سفارش کرنے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اس جان کی ضمانت دینا اپنی جان داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ محفل میں موجود تمام افراد پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب اس شخص کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے گا، اور اگر یہ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں چلا جائے گا۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی تھی کہ قتل ہونے والے شخص کی اولاد یعنی وہ دو شخص خود ہی اسے اجازت دے دیتے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ بولا اور کسی دوسری کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آپ نے سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا جن کا باپ اس شخص کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ امیر المومنین انتہائی شائستگی سے بولے، معاف کر دو اس شخص کو۔ ان نوجوانوں نے کہا، نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے ہم اس کو کیسے معاف کر دیں؟ ان نوجوانوں کا دو ٹوک جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بآواز بلند میں کہا، اے لوگو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس شخص کی ضمانت دے؟ مجلس میں کوئی نہ بولا، مگر ایک بوڑھا شخص چھڑی کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نیلے آسمان کے نیچے سچا ترین انسان ابو ذر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو زہد و تقوی کے امام ہیں، انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی کلمہ گو مسلمان اس آس میں مارا جائے کہ اس کی ضمانت کوئی مسلمان نہ لے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شخص کی ضمانت دینے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات دہراتے ہوئے کہا، ابو ذر اس نے قتل کیا ہے، اگر یہ لوٹ کر واپس نہ آیا تو اس کے جگہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت اعلیٰ تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہتے تھے کہ ابو ذر غفاری جیسی ہستی اس کے بدلے قتل کر دی جائے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو ذر، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر اس کی کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، میں نے اس شخص کے چہرے پر مومن کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر واپس نہ آیا تو مجھے آپ کی جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور جواب میں کہا، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گارنٹی پر یہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق بے چین ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں سوچتے رہے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر کو قتل کر دیا جائے گا، جو انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو ذر سے محبت فرماتے تھے، اور اس وقت وہ بڑھاپے کی عمر میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 دن اسی پریشانی میں گزار دیے، اور آخر کار قصاص کا دن آ گیا۔ مغرب کے وقت قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کیا جانا تھا، اور اگر وہ نہ آتا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی جگہ قتل ہونا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں منادی نے اعلان کیا کہ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے پہنچ آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت مقرر پر پہلے تشریف لے آئے، اور لوگوں کا ہجوم اللہ کی شریعت کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، لیکن اس شخص کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔ جیسے سورج کو ڈوبنے پر قصاص کے طور پر قتل کیا جانا تھا، وقت قصاص بہت قریب آ گیا اور وہ شخص ابھی تک نہ آیا۔ ضمانتی یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک قلم ہونے کے مکانات بڑھ چکے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کہاں ہے وہ شخص؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا امیر المومنین، میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ مجمع میں ہو کا عالم تھا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد کیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اگر حضرت ابو ذر غفاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا مانگے تو یہ دیر نہ کریں اور کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن اب معاملہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حالات کے مطابق قاتل آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ضمانت کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ وقت مکمل ہو گیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو قلم کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام لوگوں کی سانسیں تھم گئیں۔ جلاد نے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور آپ نے فوراً جلاد کو ٹھہر جانے کا حکم دے دیا اور جلاد نے تلوار نیچے کر لی۔ دور سے ایک شخص آتا دکھائی دے رہا تھا، یہ وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق اور مجمع اللہ اکبر کی صدائیں سے گونج اٹھا۔ اب وہ شخص مقام قصاص پر پہنچ چکا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے خدا کے بندے، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا بگاڑ لینا تھا؟ ہم سے کوئی بھی نہ تیرے گھر کے متعلق جانتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس تیرے گھر کا کوئی اتا پتا تھا۔ وہ شخص بولا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں بلکہ اس ذات کی ہے جو سب ظاہر پوشیدہ کا علم رکھتی ہے۔ میں نے ضرور واپس آنا تھا اور دیکھ لے میں آ گیا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح اس صحرا میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کے بدلے قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہے
کہ اب لوگوں میں وعدوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر، مجھے اس وقت صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر اور بھلائی ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا قاتل موجود ہے؟ اگر تمہاری آخری فیصلہ قائم ہے تو اس شخص کا سر قلم کیا جائے۔ ان نوجوانوں کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پگھل چکا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس شخص کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اب ہم میں سے عضو اور درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور نے کہا، اللہ اکبر، اے نوجوان، تمہارے عضو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس عہد و صداقت پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجمع نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و انصاف پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، سبحان اللہ۔ بحوالہ کتاب امیر المومنین از دارالاسلام۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔